الحمد لله الحمد لله الذي له الدين الواحد القيم والصلاة والسلام على نبيه الهيب وعلى آله وأصحابه الذين كل واحد منهم سيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وبارك وسلم يا رسول الله. مہمانان گرامی، سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جبو کا ضلع اکاڑا دی سرزمین دائے کثیر الاجتماع جلسہ عام اہل علاقہ دے جنہ دوستان نے مدعو فرمایا ہے رب کریم انہاں دی خدمت نو خصوصاً اور سب لحاظ عموماً قبول فرماوے. مختصر وقت دے اندر موضوع مذہبی منافرت
فرقہ واریت پر تبصرہ حکومت دی طرفوں مذہبی منافرت اور فرقہ واریت کا لفظ بہت استعمال ہوتا ہے اور قانونی جرم قرار دیتا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ساڈے تے حکومت دی طرفوں الزام دیتا جاتا ہے کہ یہ لوگ مذہبی منافرت اور فرقہ واریت پھیلا دینے ہیں۔ تو میں حکومت دے مسکیناں نو خصوصاً اور سارے ملک دی رعایا نو عموماً مذہبی منافرت اور فرقہ واریت دے متعلق باخبر کرنا چاہتا مینوں یقین ہے کہ میرے نال بیٹھ کے حکومت دا کوئی مقنن کوئی قانون ساز کوئی ماہر قانون انہاں دوواں چیزاں دوتے گفتگو نہیں کر سکتا۔ میں ان پڑھ مولوی صاف کہہ رہے ہیں اور بڑے فخر نال کہہ رہے ہیں، میں ان پڑھ مولوی خدا جانے کیوں حکومت میرے جیسے ان پڑھ بے وقوف بندے تو گھبران دی۔ وہ تسی دانشور لوگو، گریجویٹ لوگو، نئی روشنی والے لوگو، تعلیم یافتہ لوگو، برسٹر تو اڈے اندر وسدن، پتہ نہیں کی لوگ وسدن، تو انتے ساڑھے جیسے گنوار ان پڑھ جہلان دی گل دے وال تیان بھی نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً جب کہ میں ہزار بار کہہ چکے ہیں کہ میں اہل سنت و جماعت دا مذہب رکھنا اور اہل سنت و جماعت دے مذہب حکومت دے خلاف اٹھنا، لڑائی سوچنی، خروج کرنا حرام۔ تو میں حرام کام کیوں کروں گا؟ یہ تسی ہو گے جو کہو کچھ تو کرو کچھ، میں تو جو کہوں گا انشاءاللہ وہی کروں گا۔ تو میرے دوستو، میرے حضرت صاحب قبلہ میں نے فرما دے کہ یورپ والے 7ویں زمین دی تہہ وچ بیٹھ کے جو منصوبے جوڑن گے اساں ایتھے بیٹھے تو انہوں سمجھا دیں، اور میں آپ دا ایک کمال ویکھیا، نہ اخبار پڑھنے، نہ ٹی وی کدی ویکھنا، نہ کوئی کتاب چکی، کوئی اللہ پاک نے انہوں دی دل شریف دی کتاب نو ایسا مقدس بنایا سی کہ جو کچھ فتنہ اٹھنا میرے حضرت صاحب نے سانو پہلو سمجھا دیا۔ تو ایک گلنا بھی آپ نے سانو پیش کی سمجھا دیتی ہے۔
جڑے لوگ سازش دا لقمہ بن دیں او ہور نے حکومت آڑے ہو سی ٹی ٹی آڑے ہو او بچے ہو نیانے ہو جڑے لوگ تواڈیاں سازشاں دے تواڈے فتنیاں دا لقمہ بندے نے تے او دے وچ پھسدے نے او نیانے ہور نے اسی نہیں تانوں بھلکھا ہے تانوں میں بڑے کھلے دل نال دعوت دینا سی ٹی ڈی والے ہو کنڈ پچھوں خسر مسر نہ کریا کرو میں حاضر بیٹھا سامنے آ کے میرے دوستو مذہبی منافرت اور فرقہ واری مولویوں کو لینا لفظ یہ جو لفظ نے مولوی انہاں دی دہشت تھلے چھپ جاندے نے آپ نے مجرم سمجھ خوف زدہ ہو جاندے نے تو مطلب مذہبی منافرت کا سب سے بڑا مجرم میں ہوں اور فرقہ وارث پھیلانے والا میں ہوں لہذا چپ ہی کر جاؤں تو اچھا ہے فٹے لعنت مولوی ہو تو فٹے لعنت انگریزی چوئے ہو تو بغیر تو تساں اسلام سمجھا جو نہیں تاں تو اڈا مقالہ ہے تو اڈیاں پھوسیاں نکل دیاں رہی ہیں اور اللہ دے فضل اللہ ساڑھا نام سن کے انہاں دیاں پھوسیاں نکل دیاں جنہ تو اڈیاں نکل دیاں اور دریائے راوی دے کنارے دے بیٹھے ہیں سیدھے لفظ سادے چنگے ہوندے نے میرے دوستو مذہبی منافرت سادے لوگوں میں دا مطلب دساں گا معنی واضح کراں گا پھر فرقہ واریت دا کراں گا پھر اتے جو تبصرہ بنے گا وہ کراں گا پہلے ہمیشہ غیر معروف چیز کی معرفت کرائی جاتی ایسا منطق پڑھنے پڑھانے منطق دو ہی چیزاں دا نام ہے تصورات تصدیقات تصورات میں تعریفات ہوتے ہیں تصدیقات میں دلائل ہوتے ہیں دعوے تو معرفت پہچان مذہبی منافرت کی شے ہے مذہبی منافرت آخر مذہب دی وجہ نہ مذہبی لوکاں دا ایک مذہب دے لوکاں دا دوسرے مذہب دے لوکاں دے نال نفرت رکھنا مذہبی منافرت دا کیا مطلب ہے ایک مذہب دے لوکاں دا دوسرے مذہب دے لوکاں نال مذہب دی وجہ نال نفرت رکھنا کہ یہ دوسرے مذہب کا ہے میں اور مذہب کا ہوں لہذا ساڑھی نہیں بن دی ساڑھی نہیں جڑ دی ساڑھی نہیں چل دی یہ ہے مذہبی منافرت فرقہ واریت فرقے والا بڑھنا فرقے والا ہونا کہ میں اوس فرقے دا اوس فرقے دا اوس فرقے دا یہ فرقہ واریت خیال رکھنا جس وقت مذہبی منافرت دا لفظ بولیا جاندہ ہے
اس خالی کلمے پڑھن والے نہیں شامل ہوندے، دوسرے بھی شامل ہوندے ہیں، دوسرے مذہباں والے، دیناں والے، ہندو ہو گئے، سکھ ہو گئے، یہودی ہو گئے، عیسائی ہو گئے، انہاں دی مسلماناں نال، انہاں دی آپس مسلماناں دی انہاں نال، انہاں دی آپس انہاں دی مسلماناں نال یہ نفرت مذہبی منافرت سمجھ دے پا میں اگرچہ تبصرہ بعد کراں گا لیکن لطیفے بتاؤ، لطیفے دیتا ہوں ایک گل کراں گا کہ پاکستان کی بنیاد، پاکستان دی ونڈ یعنی ہندوستان تو انڈیا دی، پاکستان دی بنیاد، پاکستان ہے انڈیا دی ونڈ، جس نظریے تے قائم ہوئی ہے اور نظریہ مذہبی منافرت۔ مسٹر جناح دے کوڑ ہندوستان نو ونڈن آستے اور کوئی بہانہ نہیں سی، صرف ایسی کہ وہ ہندو ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ان سے نفرت رکھتے ہیں، وہ ہم سے نفرت رکھتے ہیں، ہم دینی دنیاوی لحاظ سے ان کے ساتھ مختلف ہیں، تو ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ مذہبی منافرت نو جتنا پھیلایا گیا اونا تحریک کامیاب ہوئی پاکستان دی، تے پاکستان بنیا۔ تو ہن پاکستان دے بنن نو ویکھیا جاوے تے سی ٹی ڈی والے مذہبی منافرت فرض بن دی ہے۔ وہ بچیوں نیانے ہو کوئی بیٹھا ہے تو اڈا بیٹھے، وہ چشتی دا پیغام لکھ لوے کہ ہوش کے ناخن لو، کیا لفظ بول رہے ہو؟ او بیچارے ہو تسی پڑے ہو کہ گلی ڈنڈا کھیڑے ہو، جی میں ایک لفظ میرے خلاف بول دینا جڑا بڑوا اٹھتا ہے وہ افسرانو کہندا ہے چشتی شعلہ بیان مقرر ہے، شعلہ بیان مقرر ہے، لہذا تقریر پر پابندی ہونی چاہیے۔ پھٹے منہ تیرے جمن تینو انہا نہیں تمیز کہ شعلہ بیان مقرر ہونا ایتے اتنا عظیم وصف صفت کہ ساڈا کلندر اقبال جنہوں مصور پاکستان کہندے ہو، وہ کہندے نے کہ جواب شکوہ کہہ رہے ہیں خدا کہندہ ہے تو انہوں شرم نہیں ہوگی تو سا میرا شکوہ کرتے ہو، تو آڈے اندر تے کوئی مقرر شعلہ بیان ہے ہی نہیں۔ تو اقبال تو کہندہ ہے اللہ مطالبہ کرتے ہیں مسلمان نہ تھے کہ تو آڈے شعلہ بیان مقرر ہونا چاہیے۔ اور دیکھو مصور پاکستان کہندہ ہے شعلہ بیانی ایک بہت خوبصورت صفت ہے، مسلمانہ دے واسطے، مسلمانہ دے واسطے سمجھو ایک امتیازی ضروری علامت ہے۔ تو مصور وہ کی جاندے یہ ہے جرم، شعلہ بیان ہونا جرم۔
کیویں دا بیان ہونا چاہیے برف والا ساڈا کلندر اقبال فرماوندا اللہ فرماوندا رب دا شکوا کرن والے مسلماناں نوں اللہ جواب دے کے فرماوندا اقبال تو انہاں نوں کہہ دے واعظ قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی یار ساڈا مخالف ہے بدھو افسوس ہے کہ اساں بدھواں دے ہاتھ پھس گئے واعظ قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی برق طبعی نہ رہی شعلہ مقالی نہ رہی سادہ اقبال فرماندا ہے واعظ رہ گئے ملا رہ گئے مقرر رہ گئے تقریراں رہ گئیاں لیکن پختہ خیالی نہیں رہی ملا کچے ذہن ہے جدھر جاندا ہے جدھر پیسہ ویکھدا ہے جدھر چودھری ویکھدا ہے جدھر علاقے دا رخ ویکھدا ہے اے بھڑوا ادھر ہی مڑ جاندا ہے نا نا واعظ تے او ہوندے سن سارا جگ ایک پاسے ہوندا سی او جگ دا رخ موڑ کے اللہ رسول ال پھیر دیندے بولو اے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی اے بھڑوے بھنڈا نہ کام میں بھنڈا تے میراسیاں تے میر عالماں دا کام میں تے زمانے دا رخ پھیر کے حق والے پاسے ٹورنا اقبال فرماندا ہے واعظ دا ایک کام میں واعظ قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی جو تاجدار مہر علی گولڈوی کے اندر جیڑی ساڈے اسلاف پختہ خیالی پکے خیال آ رہے وہ نہیں رہے بانڈ میراسی رہ گئے لکھ لعنت بنڈا اگو فرماتا ہے برق طبعی نہ رہی بجلی والی طبیعت ہوندی سی ساڈے پچھلے بزرگاں دی وہ ملا ٹھڈا ہے سالی سرائکی چاہدن ٹھڈن پہ غیرت جان دیو فلانا ٹھنڈن ٹھڈیا تو سے ٹھڈا کینو آندو خسرے نو آندو اچھا اقبال فرماتا ہے ٹھنڈے برق طبعی نہ رہی جیڑی باطل دے کفر آستے بجلی پرستی سی اور سی ٹی ڈی والے لکھو یا پاکستان دے اس مصور دا نام کٹ دیو دفتر تصویرہ اتار دیو ہاں جی سکولی چوئے دا نام خارج کر دیو کسے پاسے دا تعارف نہ کراؤ تو انو تواڈی منافقت برباد کیتی جاندی ہے منافقو ایک طرف خدا رسول کا نام لیتے ہو دوسری طرف خدا رسول کا پیغام نہیں سننا چاہتے ایک طرف اقبال کا نام لیتے ہو مصور پاکستان پیش کرتے ہو دوسری طرف اقبال کا کلام نہیں سننا چاہتے بولو برو سنتے ہو تواڈے سون دیاں دے ساریاں نوستان برق طبعی نہ رہی آندھے نے مولوی تو جو شیلہ ہی بڑا غسیلہ بڑا اقبال آندھے مولوی ہوئے
برق تبعی نہ رہی اصل رولا اے چھوڑا نو سمجھ ہی کوئی نہیں ہوندی اقبال کہندا کی تے نہ ادھر پڑھ دے پڑھاندے ہر کسی نو والے فنار بے بکری کاف کتا رے رچ تے لایا وہ بیچارے کاف کتے بنن بینے تے رے رچ بنن بینے ہاں جی کتے دا کام بھی نچ سیٹھی تے چلنے تے رچ دا کام بھی سمجھ نہیں لگی شعلہ مقالی نہیں ہے شعلہ مقالی مقال بیان شعلہ بیانی نہ رہی اقبال کہہ رہے شعلہ بیانی نہ رہی اور ایک کہتے ہیں شعلہ بیانی جرم امن جواب دو خدا تو مغرون رہے وہ انی دا آمین تو اچھی آکھیا کر کوئی پتہ نہیں کس لئے عرش تیرے واسطے ہل جائے ایسی پاس تو گئے ہیں سر بہت بہت لطیف الطبع بہت نازک مزاج سر بہت بدو میرے دوستو اللہ اکبر بیا گل سمجھو پھر مسٹر جناح اگر یہ فتنہ نہ چکدا یہ گل نہ چکدا یعنی فتنہ یہ کہہ رہے ہیں اگر یہ گل نہ چکدا ان کا مذہب اور ہے ہمارا مذہب اور ہے ان کی ستھنا ان کی لنگوٹی اور ہے ہماری پینٹ اور ہے وہ لنگوٹی باندھتے ہیں ہندو لنگوٹی باندھتے ہیں ان کی لنگوٹی اور ہے ہماری ستھنا اور ہے ان کا بیٹھنا اور ہے ہمارا بیٹھنا اور ہے ہر چیز میں ہم مختلف ہیں جتنا ہوا دیتی ہے مذہبی نفرت انہیں کامیابی ہوئی تو میں تبصرہ کرنے سے پہلے بطور لطیفہ میں نے عرض کیا کہ جس کو تم ہمارا جرم کہہ کر کرتے تو ہم نہیں جس جرم کا ہم پر الزام دیتے ہو وہ تو تھوڑے پاکستان دی بنیاد ہے جس لئے بنیاد ہے تو پھر تو فرض اگر تسی کہندے ہو مذہبی منافرت حرام ہے جرم ہے تو پھر پاکستان کا بننا جرم ہے کیونکہ وہ مذہبی منافرت پر وجود میں آیا اور سمجھ آئی کوئی نہ بھئی ہندو مذہب اور ہے اسلام مذہب اور ہے یہ مذہبی منافرت ہے آج تم پاکستان میں ہندوؤں کے خلاف سکھوں کے خلاف کلام کرو کہتے ہیں مذہبی منافرت پھیلاتا ہے تو اگر آج یہ مذہبی منافرت ہے تو مسٹر کے دور میں مذہبی منافرت کیوں نہ تھی لیکن لطیفہ تبصرہ آگے ہوگا میرے دوستو مذہبی منافرت بھی حقیقت سمجھن تو بعد میں تبصرے سے ہونا پہلی گل میری یہ کہ یار یہ لفظ کیوں استعمال کیا جاتا ہے مذہبی منافرت اے منافقہ سکولیا تیریاں آندرہ چکن آستے میں بیٹھا سکولیا کاش کہ میرے نار دے کوئی 10-15 اور ان پڑھ ہو جاندے دے تاڑا کھک نہیں سی رہنا اوے انگریز دی سیٹی دے نچن آلیا
بڑوا تیرے تے سانو دکھ ہوندا ہے ٹبر تے تو بھیجنا پتہ نہیں کی ویکھنا تو سمجھنا ہے پتہ نہیں کی سمجھنا برا نکل میرے گیا کسن لے آئے تھے میرے اگے صرف میرے اگے 5 منٹ میں بیٹھ جا میں مرید ہو جاؤں گا صرف 5 منٹ وہ یہ لفظ کیوں استعمال ہوتا ہے مذہبی میں علمی بات کرا تو منافرت کو مذہب کے ساتھ مقید کیوں کیا جاتا ہے یہ تقیید کس لیے منافرت تو حرام ہونی چاہیے مطلب مولانا درجہ اطلاق میں حرام ہونی چاہیے ناجائز ہونی چاہیے منافرت تو اچھی چیز نہیں مذہبی منافرت کا کیا مطلب اور اگے سی ٹی ڈی آڑے ہو اے ذرا جملہ لکھ لو میں تاں وچ کھل کے پہ بولنا تسی جا لوک لوک کے میرے ساتھیاں تو پوچھ دیو چشتی نلکی تلکی چشتی نلکی تلکی کی کر دیو کتھوں کھان دیو میرا کھادا پاکستان بھی جان گئے میں بھی جاننا تساں بھی جان دو تو اڈا کھادا میں اگے چ رکھیا تے مڑ کی بنسی وہ چور چکا چودھری تے کنڈی رن پردھان او لکھ لعنت تہاڈے تے تہاڈی تے ساری جنس اتوں تو لے کے تھلے تک لٹیرے کمی تہاڈا تے شیطان خان جگہ جگہ لٹیرے تسی ایک دوسرے نو لٹیرے آکھ دیو تسی ایک دوسرے نو آکھ دیو اسی تہاڈی سنت ادا کر دیا تانوں کہنے اگر یہ سنت لانتی ہے تو تمہاری اگر سنت حسنہ ہے تو تمہاری ہم تو تمہاری اتباع میں رہتے ہیں سنو بھولے ہو کملے ہو صرف کھان دا سان پتہ ہے اور یہ مذہبی لفظ کیوں نہ لگا ہے میں پوچھتا ہوں منافرت اچھی چیز اگر مذہبی ہٹا لو تو کوئی صنف تو بتاؤ کوئی قسم تو بتاؤ منافرت کی جو اچھی ہے افسوس کاش کہ ان کے اندر کوئی علم والا ہوتا تو مجھے جواب دیتا میں کیا کہہ رہا تم کہہ رہا ہو مذہبی منافرت او بڑھوے ہو میں تے اللہ دے فضل و کرم نہ عربی حواشی چڑھانا عربی امامہ دے کلام سمجھ جانا بھی یہ کی پہ کہیں دے اسد تو آڈی بک نہیں سمجھ نہیں تو آڈے لفظ نہیں سمجھ تسی کی کہہ دے یہ مذہبی کیوں قید کے لگائی مذہبی منافرت کیوں کہا سنو تم صرف سیاسی منافرت کو چھپانے کے لیے اے بکواس جوڑیے مذہبی منافرت تاکہ مذہب بدنام ہو آؤ سیاسی تمہیں پتا ہے سیاسی منافرت اصل خطرناک منافرت ہے مذہبی منافرت نے تاریخ میں وہ نقصان نہیں کیے جو سیاسی منافرت نے کیے ہیں توجہ نہیں فرمائی اور سمجھ آ رہی ہو سنتے ہو ظالموں اسلام دشمنوں منافقوں
مذہبی منافرت بری چیز نہیں، سیاسی منافرت بری چیز ہے۔ مذہبی منافرت تو تمہیں بھی استعمال کرنا پڑی، تمہیں پتہ تھا اگر مذہب کا نام نہیں لیتے تو مسلمان ساتھ نہیں لگیں گے، مسلمان نہیں پھنسیں گے، یہ بہانہ تو تمہیں رکھنا پڑتا ہے۔ سیاسی منافرت ہمیشہ فرعونوں کا کام ہے۔ جو تمہاری وصف لازم سیاسی منافرت پھیلانے بات سمجھنا گلو۔ میں گل دوتے تبصرہ کر کے ادھر ہونا، کوئی لانتی سور، بڑے بڑے لانتی سور ملونڈیاں تو میں گل سن، انگریزوں کا دور بہت اچھا تھا، اس دور میں مذہبی آزادی تھی، بہت اچھا دور ہے۔ آج بھی مذہبی آزادی ہونی چاہیے، ہر کتا بھوکتا ہے منہ جو گل میں بڑے بڑے ہیں تو سنی، لیکن ادھر تر غور کیتا جائے، یہ فرعونی بکواس ہے، ایک خدا روس رسول دا نورانی کلام نہیں، کی لفظ بولے جاندے مذہبی آزادی ہونی چاہیے، ہر کسی کو مذہبی آزادی ہونی چاہیے، ہر کسی کو مذہبی آزادی ہونی چاہیے۔ لکھ لعنت نہ بندے سنو، یہ کیوں نہیں کہندے آزادی ہونی چاہیے، یہ کیوں کہندے مذہبی ہونی چاہیے؟ یہ مطلب ہے کوئی پابندی ہے، اگر پابندی کچھ بھی نہ ہوتی تو کہتے ہیں آزادی ہونی چاہیے، یہ تو بولتے ہیں مذہبی آزادی ہونی چاہیے۔ ارے بھائی کیوں مذہبی آزادی کیوں؟ مذہبی آزادی کیا ہے؟ مذہبی آزادی یہ آپ ہر کسی نو اسلام دے خلاف بولن چلن دی کھلی جی میں مرضی چلے، مذہبی آزادی ہے، ہندو بن جائے، سکھ بن جائے، وہابی بن جائے، شیعہ بن جائے، مرزائی بن جائے، سنی بن جائے، جدھر مرضی چلا جائے، کوئی پرواہ نہیں، کسی نے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، مذہبی آزادی ہے۔ خدا نو گالاں کڈے، رسول نو گالاں کڈے، قرآن نو غلط آکھے، جو مرضی آکھے آکھے جاوے، بھائی مذہبی آزادی ہے۔ اچھا جی مذہبی آزادی ہے تو بتاؤ یہ مذہبی آزادی کو مذہبی کے ساتھ مقید کیوں کر رہے ہو؟ مکمل آزادی تو تم نہیں کہہ رہے، تم تو کہہ رہے ہو مذہبی آزادی۔ اور درساں وچوں انہاں دی منافقت کی، اور بولو کچھ سنن آئے ہو کہ نہیں؟ میں ملونڈیاں والی بک بک نہیں سناندا، مینوں اللہ وقت دے میں مولویاں دے سنگ گھٹ کے کتیاں کے کتیا تو بولنے کتیا تو بولنے اسلام تباہ کرنا، امت مسلمہ تباہ کرنا۔ سنو مذہبی آزادی دا مطلب مذہب کے خلاف جی میں بولو چلو کوئی پابندی نہیں، لیکن انگریزوں نے سیاسی آزادی نہیں دیتی، سیاسی پابندی، مذہبی آزادی۔ کیوں؟ وہ کتے دے پتر نو پتہ سی مذہب دے خلاف، اللہ رسول دے خلاف ہر کسی نے جو بولن دی چلن دی اجازت ہونی ہے تو اسلام مک جانا، اسلام ختم ہو جانا، مسلمان فتنے برباد ہو جانا۔ جدو کسی دے خدا نو سامنے گال کرنے گا، رسول پاک نو بھوکے گا کوئی تو تے وڈن دے آ جائے گا، ممتاز قادری ورگے ہو جان گے، نہیں اٹھن گے تے آپ دلے ہوتے جان گے۔ گل سمجھو، سیاسی آزادی نہیں دیتی، سیاسی آزادی دا کی معنی ہے سمجھاواں؟ سیاسی آزادی دا ایمان ہے
بھاویں ادھی دنیا دا بادشاہ عمر بن خطاب ہوئے اگر تن دے کپڑے دو نہیں کھڑے دو چادران دے بندہ اٹھ کھلوے سوال کرے تنقید کرے اعتراض کرے بادشاہ لڑے نہ انہوں جواب دینا پڑے حضرت عمر جیسے نو بیان کرنا پڑے ایک چادر میرے پتر دی سی ایک میری سی دو رڑی میں چادر دو بنائی ہیں عام بندہ دنیا دے بادشاہ حق کہہ سکتے انہوں آخدن سیاسی آزادی فرعون بڑھوے فرعون پڑھتے فرعون سور جڑے ہوندے نے وہ سیاسی پابندی لوندے نے وہ اندر خبردار ساڑھے اگر کوئی بول نہیں سکتا جے بولے ہمیں خیر نہیں ہونی کہ انہوں نے پتہ ہے اسان ظالم ہے لانتی ہے واشی ہے گنڈے ہیں بدماش ہے حاکم نہیں ساڑھے خلاف کوئی بولے گا ساڑھی حکومت مک جاوے گی وہ سیاسی پابندی رکھ لینے مذہبی آزادی رکھ لینے اسلام کی آخر مذہبی پابندی ہوئے سیاسی آزادی ہوئے سمجھئے فرعون اور سور حکام ملعون ترین لانتی ترین دشمن قوم اور مذہبی آزادی دے دن تاکہ مذہب ختم ہو سیاسی پابندی رکھ دن تاکہ حکومت ساڑھی قائم ہو ساڑھیاں چوڑا نہ ہلا اسلام کی کردہ اسلام آخدہ مذہبی پابندی سیاسی آزادی کیوں اسلام ہے دوست انسان اور سنو اسلام انسان کا دوست وہ کہتے ہیں ہر کسی نو جو بھوکر نہیں اجازت دیا گے دیکھو تے جہنم میں لعنت خدا نو بھوکر کے سیدھے تو اس کی بنن گے لہذا انہاں نو اجازت نہ دیو بولن دی حضرت عمر دے دور دے اندر ایک شخص صحابہ کرام دا جو نظریہ عقیدہ سی قرآن کا اس کے خلاف اٹھیا متشابہات کلام شروع کی تھی حضرت عمر نو پتہ لگا آپ نے چھڑی پہلو توڑ کے رکھ لئی جس کو سبیق کہتے ہیں سبیق سوال بے یہ غین سبیق بن رسل عین سین لام ہمارا مقابلہ کو بڑھوا کیا کرے گا اس کو سبیق بن رسل پڑھنا نہیں آئے گا پڑھنا سبیق بن رسل شخص خبیث طبیعت متشابہات کلام شروع کی اوہی حضرت عمر جے دے اگے بھرے مجمع مسجد نبوی شریف کے اندر عام بندہ اٹھ کے سوال کرتا ہے جناب دو چادرہ کتھوں آئیاں جنہوں سکون نال اطمینان نال نیاز مندی نال جواب دینا پڑتا ہے آج جو سوٹا بھان کے بیٹھا ہے چھڑی لے گئے فرمایا سبیق نے بلاؤ سبیق آیا اور سنیا تو متشابہات کلام کرنا ہے اور ساکھیا ہاں سرچ چھڑی مار مار کے خون کٹیا وہ آندہ حضور بس کرو جڑا کیڑا سی نکل گیا سکولی چوئے ہوئے سکولی چوئے ہوئے اسلام سنو
ساڈے محمد کریم دے شیراں دا اسلام سلام او مرے اچھی بول مرے اچھی آپ نے حکم جاری کر دیتا اعلانت انگریز دی طرف آئی ہے ہر جتنے جو بھی کچھ کو ہے وہ تم میٹھے بن کر رہو اور جب بھی ڈال جاؤ سب چمو چاٹو ہر کوئی بھائی بھائی ہے بیٹھو منافرت نہ پھیلاؤ میں پھر کہنا ہوں میں کہ یار چلو منافرت نہیں پھیلانی چاہیے کیا میں کہ ساڑھے نال بھی الفت کر دو ایٹ سورہ جڑا تیرا مخالف ہوئے او دنال بیٹھنا چاہیے جڑا اللہ رسول دا مخالف پیار کرو گل سمجھون چھڑی مار کے اعلان کر دیتا حضرت عمر صحیح روایتاں سنا رہے ہیں مطلع کہ فلانی کتاب دے کسی نے فلانے بارہ تقریر نے فلانی تقریر خط الخطیب فلانے یہ چھوڑ بندہ میرا سارا سنا یہ بندہ تو میرا سیرا اللہ اکبر میرے کو اسلام دینے موضوع نے میں زندگی بھر سنا در میں مقتدی نہیں توجہ سونیا حضرت عمر نے حکم نامہ جاری فرمایا ساڈی سلطنت دے اندر کوئی بندہ سبیل دے نال بیٹھنے نہ پاوے تاکہ اے دی بدعقیدگی دے جراثیم اثرات او دے تے نہ پین سبیل دا جینا محال ہو گیا تا کر کے کملی والے نے فرمایا سی عمر دروازہ ہے عمر میری امت کا دروازہ ہے جدو اے ٹوٹ گیا میری امت فتنے آ جان گے امت فتنے حضرت عمر فتنے کا دروازہ بند کرنا ویکھ لے کی کیتا معلوم ہویا مذہبی آزادی سیاسی پابندی فرعون نمرود شداد لعنتیاں بھڑویں سوراں دا کام ہے مذہبی پابندی سیاسی آزادی اللہ دے نبیاں تے پاک محمد دے خلیفہ دا کام ہے اللہ اکبر توجہ ہے اور سنگیو توجہ ہے آن دا مول پورا ہویا جھوٹ نہ بولی سانو سنن آوے تے ایک گل ہی اسے اس طرح دی دے دیاں کہ زندگی یہ سارا تھکیواں اتر جائے پر بندہ بے قدرہ نہ ہو اور سمجھ آ نہیں ہون جی میں گل سمجھنا جی میں وہ گل سمجھائی انگریز کی دیندہ مذہبی آزادی تے سیاسی پابندی سیاسی بساں لکھیا کھڑا ہوندا لاہور بساں سفر کرو نا سیاسی گفتگو منع ہے لاکھ لعنت تواڈے جمن مسیحاں لکھیا کھڑا ہوندا
سیاسی گفتگو منع میں کہ جی کیوں تہاڈی تے تعلیم سیاسی کیوں تعلیم سیاسی تسی دنیا دے حکومت واسطے پڑھدے پڑھاندے تعلیم سیاسی ہے جس لئے وڈا ہو جائے سیاست حرام بلے او ماسٹرا تو اگن دی بجائے مر جاندا ہو چنگا تیرے شاگرداں جو فساد دنیا تے پایا ہے نا وہ سانبھیا نہیں جانا نہ انہاں کو سانبھیا جاندے نہ سانبھیا اور سمجھ آئی کوئی نہ میرے دوستوں ایتھے کی کہہ رہے ہیں مذہبی منافرت اچھا بھائی مذہبی منافرت یہ مذہب والے لوگ پھیلاتے ہیں چشتی پھیلاتا ہے جی اچھا جی تو بتاؤ ذرا سیاسی منافرت کیڑی سچی دسیا جی او بیلیو عمران خان جنہوں تسی کہندے ہو میں تے شیطان خان کہنا میری نظر ہے جو شیطان نے سارے شیاطین ملوک میرا اقبال کہنا میں نے کہا شیاطین ملوکیت کی آنکھوں میں ہے وہ جادو کہ خود نخشیر کے دل میں ہے پیدا فوق نخشیری وہ کہتا ہے شیاطین ملوکیت تو وہ جڑا عمران خان ہے وہ سچی دسیا جی او دا گنجیاں نال دوجے تیجیاں نال فوج نال مذہبی دشمنی سی بولو تو صحیح بندے دے پترون بوتھا تو اٹھا بند ہو گیا وہ شیطان خان دی دشمنی کیڑی سی یہ تہس نیس ہو گئی ہے ہر شیف فنا ہو گئی ہے او جیل پہ ہے میں پوچھنا ہوئے انگریزی چویا دس اے مذہبی منافرت ہے یا تیری لانتی بھڑوی سیاست نہ ہو سکتے اور سنو سچی دسیا جی اوے سچی دسیا جی او براو پاکستان ٹوٹا ہے بنگال وکھرا ہویا ہے یہ مذہب دی بنا تے ہویا ہے یا سیاست دی بنا تے بولی نہ تیری سلخی اتر دیا تیرا کھانا خراب نہ ہوئے یہ ملک کے دے واسطے ٹوٹا ہے بول رہا اور سی ڈی ڈی آر لکھو ہمارے پاکستان کو توڑنے والوں تمہاری بھڑوی جمہوریت تمہارے بھڑوے مارشل اللہ نے تمہاری سلامتی نظاموں نے توڑا یہ کسی مذہب نے نہیں توڑا اگر تم مجھے کہتے ہیں سی ڈی ڈی والا چشتی ملک کے لیے خطرہ ہے میں تمہاری زبان مان جاتا ہوں میں خطرہ ہوں تم تباہی ہو تباہی میں خطرہ ہوں تباہی بنا نہیں اور نہ بن سکتا ہوں تم تباہی ہو تم نے اس ملک کو تقسیم کر کے سر کہیں پھینک دیا دھڑ کہیں پھینک دیا بتاؤ اس کا تمہارے پاس کیا جواب ہے دشمن تم ہو کے خبردار جہاں تمہارا دفتر ہے سی ٹی ڈی والا مرکز مجھے بتاؤ میں صبح تمہارے دفتر کے سامنے تو انگریزی چویا پچھوں بے بے کی جوڑ دا رہی
چشتی انج دے چشتی انج میں کوئی خسراواں جڑا لوک کے بہنا سامنے آؤ میدان میں ہریا مینوں پھانسی لا دیو تسی ہرے تے سمندر ڈوب مرو میں نہیں عملہ منو کتھوں پھیلا تم نے آدھا کشمیر تم نے کارگل ہاتھ میں آیا ہوا واپس کیا بتاؤ اس کو کیا کہتے ہو سیاسی بے غیرتی سیاسی منافرت ایسا چیزیں سیاسی اور گل کرنے لگے اے فلسطین دے اسرائیل دی جنگ چل کھڑی یہ صرف ایک ایڈے سارے شہر غزہ وہ دے واسطے جنگ وہ کہنا محلم آؤ کہنا محلم آؤ کہنا محلم آؤ کہنا محلم آؤ ایڈی تباہی جو مچدی پئی ہے یہ کسے مذہب تے مچدی پئی سنو ان سے پوچھو تمہارا نظام جمہوری میں اختلافات جمہوری نظام جڑا ہوندا ہے ووٹاں والا ایدے چ اتنی منافرت ہوندی ہے نفرت ایک دوجے دے خلاف کہ اکبر الہبادی جیسا لسان العصر 100 سال پہلے کہہ گیا عزیز لڑتے ہیں آپس میں یہ ستم کیا ہے وہ خدا کی مار سے ووٹوں کی بار کم کیا ہے بلیکیاں دا بندہ کھلوتا ہے ڈاکٹر کشمیر میرپور وہ دا صرف ایک ووٹ نکلے ہے کی مطلب انہوں بڑی نے بھی ووٹ نہیں پایا اپنے نکلے شرم وہنا مراد انگرو بوت نہیں بنان دے بوت جان دے بوت جان دے بوت دا مو چبا کر دو تو ساری زندگی چبا ہی رہنے ہاتھ ہنج رکھ دو دے ایتھے ایمیں بوتنوں کبا کر دو تو کبا ہی رہنے بوت دے پچھوں کوئی شاید ٹکا دے تو ٹکی رہنی نہ وہ ہٹن جوگی نہ وہ ہٹن جوگی یہ میں ہے بولو تے صحیح مرو ساڈا اقبال فرمان رہا ہے وہ آندہ جڑے سکولی نے نا سکولی اے دے بوت بچارے جو انہوں کہنا ہے انہاں اوہی لفظ رکھنا ہے دوجہ لفظ بھی نہیں بول سکنا پاہمیں ہزار وارا آکھو مانا ایک کوئی ہے ہزار وارا آکھو مانا ایک کوئی ہے بولا کہنا نہیں وہی لفظ رکھو ہون انہوں جو لفظ سکھائے گئے مذہبی منافرت مذہبی آزادی توجہ جمہوریت ووٹاں دے نیری منافرت وہ سچی دسو اساں ایک خدا نو منن والے ہیں یا دو نو اساں رسول کنے مننے اپنا رسول نبی ساڈا قرآن ساڈا بابا آدم ساڈا انیاں وحدت انہیں اتحاد ووٹاں جا کے سارے ہوا ہو جاندے نا ہوا ایمیں قتل و غارت بکری
اب پیجا کپی کہندے نے چودھری پرویز الہی جان دو گجرات والا پیجا انہوں کہندے نے پیجا کپی وہ نامراد کھانگڑ کول تریا نہیں جاندا دولت گجراتیاں کول انی ہے کہ کمینے جنہ مرضی بنڈن ساری زندگی انہاں کول کھٹنی نہیں پر پتہ نہیں یار سکول انہاں کی حوث ہرس پا دیتا ہے اوئے ہوئے ہوئے انہاں واسطے پتوں کی دا بانس ہی کوئی شے نہیں ادھر بے کارو دی اسمبلی دے وچ اگلے باں باں دتی ٹوٹی یہ مذہب دی وجہ نال ٹوٹی سی بول اندھا مرے اندھا بول تے صحیح یہ سیاست دی لعنت نال ٹوٹی ہے یا مذہبی منافرت گنجیاں دی جنگ پی پی نال پی پی دی جنگ گنجیاں نال آصف زرداری دی جنگ شیطان خان نال شیطان خان دی او دے نال ایک دوجے نال جڑیاں لڑائیاں نے او میں پوچھنا وا اے کیڑے مذہب واسطے نے او لانتیو جمہوریت جدا نام ہے او دے وچ الیکشن ووٹ اکثریت دی جڑی حکومت ہوندی ہے او سجنا ایک جماعت دوجی دے مخالف ایک حزب اقتدار ایک حزب اختلاف اے تھلے رہن والا جڑا حکومت نہیں بنا سکدا کوئی اسمبلی اختلاف کردا انہوں کہندے نے حزب اختلاف کردا رولا پاوندا قانون بھاویں ٹھیک ہوے بھاویں غلط ہوے انہیں بیڈ کھڑکائی جانا انہیں میل کھڑکائی جانا رولا پائی جانا لانتا پائی جانی گانا کٹی جانی وہ تو گالا کٹ دے وہ تھلوں گالا لے دے وہ دوجے نو گالا بھی کٹ دے چھتر بھی مار دے ساریاں خدمتاں ہوندیاں نے وہ لعنت پوے نہ دے اسا مولویاں دی فلم باہر نہیں جاندی انہاں دی اسمبلی دی ہر شے باہر جاندی ہے وہ نام مرادا اسانو کی بدنام کیتی جاندے جے او سیاسی بگیاڑو او سیاسی بگیاڑو توجہ ہے ہاں بے لیو تو سو دے صحیح وہ سیاسی جھگڑے اوتھے یہ تے ہوندے نے ساری قوم نالوں سیانے کٹھے ہوتے کیوں بھائی ہر علاقے دے لوگ اپنا نمائندہ بڑا ہی سیانا لب دے کہ نہیں کہ بدو لب دے انہیں بچارے بول نہیں رہے انہوں نے پتا ہے جس بندے دے اگوں بیٹھے ہیں یہ ساری حقیقت جاندہ ہے ہن کیویں آکھیں بھی سیانے سچی دسو ہر علاقے دے بندے اپنے علاقے دا نمائندہ ایم پی ایم ایل اے سیانا نہیں چاہتے گل ٹھیک ہے کیونکہ آپ بدھو ہیں مڑ جس لے وہ بہ جاندے جو ہاتھ رکھنا ہوتا ہے اس رکھنا ہوتا ہے اصل حکومت ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ تھلے آڑی جڑا تو چھوڑ کے دینا ہے نا یہ انہاں دا ہوتا ہے خودو جان دے کنو آندے وہ جڑے خودو جان دے نا یہ انہاں دے خودو ہوندے جی میں مرضی انہاں نو بلا مارا نہیں ریڑ دے وہ پچھلے جو کچھ ہوندے وہ پچھلے دے پابند پچھلے توڑ امریکہ برطانیہ تو عمران خان بڑا کچھ سمجھا گیا عمران خان بہت کچھ سمجھا گیا اسی بڑا کلپ دے ساں وہ نام مرادو سکول کفر ہے
نہیں منیا اقبال نے انہیں آکھیا عمران خان نے انہیں آکھیا اے تعلیم تے بڑھاندی کافر ہے سانو تو پتہ ہی نہیں سی مسلمان کون ہوندا شکر ہے میں کہ ہن تینوں پتہ لگ گیا گل نہیں سمجھ لگی تو عمران خان نے بھی سمجھا دیتا بھی امریکہ دی حکومت کے میں تھے کہ نہیں سمجھایا نہ بولیا جناب وہ سمجھایا پورا صرف پٹرول لین گیا روس تو تو کی اشر ہویا بڑا کہندہ سی ہم کو غلام ہے ہم کو غلام ہے یا کہ نعبد و یا کہ نستعین یہ مطلب ہے اللہ تیری عبادت کرنے تے تیرے تے مدد منگنے جنہ بیچارہ بہتا پڑھدا رہا ہے اونیاں بہتیاں مصیبتاں آئیاں اونا بہتا پھسے میں کہ وارڈی دا پوترا ہے نہ پڑھدا چنگا سیا کہ کیوں میں کہ نہ مرادا اللہ تہاڈی پٹھی سندا ہے یا کہ نستعین اللہ تو سے مدد مانگتے ہیں انہیں کہتے ہیں بڑی مدد تیری کریں گا وہ کراں گا تو 7 پیڑیاں متاں دے بھئی اینج دا بان کے کدی رب کول نہ منگیا جے جے میں بنے کی ذلت آئی سو امریکہ تو تھوڑا جا رخ پھیرنا تو 14 اگست نہ چھڑی میری طرف تیری آزادی تے مبارک آزادی توانو اور مبارک وہ سنگیو توجہ وہ میں پوچھنا ہے نا ظالمہ تو مذہبی تے منافرت مذہب تے منافرت پھیلانا مذہب تے نام نہ لگو پاکستان ہے تے بنے لیکن وہ سیاسی جڑی ہے یہ الفت کے میں دین دیا ہے تے جمہوریت تے ہوندہ ہی اختلاف ہے جمہوریت کی تو بنیاد اختلاف ہے عزیز رشتہ دار مسلمان آپس کٹ ایک علاقے دے 10 ایک دوجہ دے خلاف ہو کے 100 دنالے سے انہاں دا دشمن ہے 100 دنالے سے دا دشمن ہے قتل و غارہ سب کچھ ہوندہ اسمبلیاں تک سی ٹی ڈی آلے ہو اتھے پہنچے اسمبلی پہنچ گئے جیسے لڑائی ہوئی ہے تے ہندی لگی آئی ہے میں بیکھ رہا میں 55 سال سما ہویا بیٹھا او بچیو ہو سکتا تیرے ورگے تواڈے ورگے کئی میری لت تھلوں نکل کے بنے ہونے تو میں صرف اتنا پوچھنا کہ اینے عرصے دے اندر کدی سیاسی جنگ نہیں ویکھی بے شرما تینو اسلام یہ ہوئی دشمنی سکھائی گئی ہے کہ تو صرف مذہب نو بدنام کرنا مذہبی منافرت اگوں آ گیا فرقہ واریہ کیا گیا کیا گیا سنو اسلام فرقیاں نو رہن دیندا ہے انہاں چیر نہیں ماردا جنہ چیر کوئی فرقہ اٹھ کے لڑائی جھگڑے فساد نہ کرے کی کہہ رہا میں کیا اسلام ہے ہن سناوا مولا علی مشکل کشا دی گل
اور پتہ لگے کہ مولا علی دا نام منافقت نال لیندے نے کہ محبت نال لیندے نے سکولی ہوئے تو مولا علی دا عاشق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ توبہ انگریز دا عاشق رسول دا عاشق تے کٹھے ہو نہیں سکتے بزرگاں ایک گل کیتی انہاں کہا یا سکول یا رسول یا سکول یا رسول یہ دو میں کٹھے نہیں ہو سکتے سکول تے رسول کٹھے نہیں ہو سکتے یا سکول رہنا یا رسول اور سنا ماشاء علی مولا علی دے دور خلافت دے اندر مولا علی دے دور خلافت دے اندر خارجی پیدا ہوئے مولا علی کوفے دے جامع مسجد دے اندر جمعہ دا خطبہ دیندے سن خارجیاں اٹھ کے کھلو جانا آکھنا ان الحکم الا للہ ان الحکم الا للہ ان الحکم الا للہ مولا علی نے فرمانا تو انہوں مسیحتاں وچوں نہیں کڈاں گے اوہ سمجھو گل مسئلہ سمجھو مسئلہ مولا علی کی فرمایا الگ بات مذہب شاہ علی بادشاہ خلیفہ آپ کہنے دوئے کون ہوتے ہیں انہوں حکم اللہ اللہ میرے اٹھے اگے اٹھ کے بولن چلو مقابل نا فرمایا جب تک ہماری مسجدوں میں آ کر نماز پڑھیں گے ہم نے روکیں گے اگر ہمارے ساتھ مل کر کافروں سے لڑائی کریں گے تو ہم غنیمت کا حصہ بھی ان کو دیں گے اور فرمایا انہوں اساں اونا چیر نہیں مارنا جنہ چیر یہ ساڑھے نال لڑن گے نہیں اپنی بات عقیدگی جو مرضی اپنے گھر رکھن جیس لے ساڑھی ریایا نال لڑن گے اس لے اسی ماران گے ایک خارجی کمینے اٹھے لڑے کئیاں بندیاں شہید کیتا مولا علی نے جہاد فرمایا تمام صحابہ رل کے ایک صحابی پیچھے نہیں رہا کیونکہ رسول اکرم نے ساری خبر دیتی تھی مولا علی نے 4000 خارجی قتل کر دیتے معلوم ہویا اسلام کہنے جنہ چیر مذہب لڑائی نہ کرے انہوں مار سکتے تبلیغ دیوی اجازت نہیں دیندہ اسلام کارج رہن اپنی حدود رہ کے رہن تبلیغ نہیں کر سکتے بندوں کو نہیں مار سکتے گھر میں رہ سکتے اپنے جو مرضی کری جان مارنا اس لے جس لے ہاتھ چکا میری گل سمجھنا او میں سی ٹی ڈی والے ہو اور سٹوڈیو والے ہو میں تواڈے تو پوچھنا میرے بارے کی سوچ ادھروں کہتے جی اساں پاکستان مطلب کیا لا الہ تے جی لا الہ مطلب سی تے لا الہ ادھروں کہتے جی حسین لا الہ دی بنیاد ہے حقاقل بنائے لا الہ ہست حسین تے او دا والد مولا علی انہاں دا سنائی بیٹھا
پھر ساڈے خلاف کی سوچ دیو تہاڈا حق بندا ہے تسی صرف اونوں پھڑو تے مارو جیڑا لڑے اساں لڑدے نہیں اسی گل کرنے آ تساں لڑائی دی سوچ دے خیر ہے او سی ٹی وی کے بچوں او بیچارے بچوں ایجنسیوں کے یا تو کہو پاکستان کا مطلب لا الہ ہے اگر لا الہ ہے تو پھر لا الہ کی خادموں مولا علی جیسوں کی بات تو مان لو اگرچہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ تمہارے کوٹ کچہری تھانے میں قرآن نہیں چلتا وہاں تو صرف انگریز کا آرڈر چلتا مسٹر سیٹو کا حوالہ چلتا مسٹر کیٹو مسٹر سیٹو مسٹر پہاڑ سنگھ مسٹر لوٹا سنگھ وہ جج تھا وہ کہہ گیا وہاں یہ حوالے چلتے ہیں اللہ رسول کے حوالے نہیں چلتے لیکن ہم تم پر الزام تو دیں گے اس قوم کو سمجھانے کے لیے کہ کہتے تو ہو لا الہ اس کا بنیاد ہے پاکستان کی اگر پاکستان کی بنیاد لا الہ ہے آؤ تم ثابت کرو تم لا الہ کے ساتھ ہو میں ثابت کروں کہ تم لا الہ کے دشمن سنو میرے کل وقت قلیل ہے وقت تھوڑا ہے میں اللہ پاک دا قرآن فرقہ واریت دے حوالے نال سنا میرے کل قرآن پاک دیا آیات مبارکہ کافی نے میں وقت دی قلت دے پیش کل میرا موضوع پھر اے ہوئی ہونے اور نئے رنگ میں جی نئے مندرجات کے ساتھ نئے حوالہ جات کے ساتھ بیریا ٹاؤن لاہور دیریا ٹاؤن لاہور انشاءاللہ توجہ ہے بھائی ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا بولو اللہ فرماتا ہے فرعون زمین اچھا بن بیٹھا رب نو اچھا سمجھن دی بجائے کنجرا بھی اچھا بن بیٹھا وجعل اہلها شیعا مصر سے لوگانو مصر سے لوگانو فرقیاں وچ ونڈ دتا قرآن نے دسیا ہے فرقے بناونا فرعوناں دا کام میں نبیاں دا کام نہیں فرعون دی سنت طریقیاں تے چلن والے سوراں دا کام ہے نبیاں دے وارثاں دا کام قرآن ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
سنو قسم ذات دی کر کے کہنا جب قبضہ قدرت میری جان ہے ساڈے مخالف کمینے نہ ہوندے تے میں ہر کسی دے گھر جا کے اودا نک دھو کے آ جانا مینوں اتنا یقین ہے پاویں عرب ہوے تے پاویں عجم ہوے میں جان کے مدینے جتھے بھی گیا میں جان کے بولدا کیوں شاہ جی ایویں ایران گیا بولے جتھے گیا تے بس دو گلاں میں چھوڑدا سا تے نال جی اللہ دا قرآن ہے سکولیاں نو بڑا لکایا ہے مولویاں تے قرآن نو ٹوٹے چکی دو چار آیاتاں وہ چھوڑ کے بہ رہے ہیں دو چار آیاتاں وہ چھوڑ کے بہ رہے ہیں دو چار آیاتاں وہ چھوڑ کے بہ رہے ہیں باقی قرآن سارا منسوخ ہو گیا ختم اساں پورے قرآن نو اللہ دے فضل نال قوم دے سامنے پیش کیتا ہے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا فرعون زمین آکڑ گیا فرعون زمین متکبر ہو گیا آپ ہی خدا بن بیٹھا کنجر تو کی کر دے وجعل اہلہا شیعا تے اس علاقے دے لوگانوں انہیں فرقے بنا دیتا فرقے پارٹیاں سیاسی بنا دیتیاں مذہبی بنا دیتیاں فلان بنا دیتیاں پارٹیاں بنائیاں پارٹیاں معلوم ہویا بنانا اے فرقے بناونا کام فرعوناں دا ہے مولا علی جیسے ہون تینا دا کام بناونا نہیں فساد مکاونا ہے حضرت عمر نے چھوٹا پھڑیا سبیق نو کٹ کے لوکاں نو کہہ دیتا ہے انہیں لاگے نہیں بہنا تعزیر فرمائی یہ تعزیر فرما کر ایڈا اعلان کیوں کیتا تاکہ دین محفوظ رہے لوکاں کا ایک کمینہ توجہ ذرا من الذین سنو اللہ فرماتا ہے لا تکونوا من المشرکین مسلمانوں مشرکاں وچوں نہ بنیا جے من الذین فرقوا دینہم من الذین فرقوا دینہم جنہاں اپنے دین دے ٹوٹے کیتے انہاں مشرکاں مشرکاں وچوں نہ بنیا جے ایدا مطلب ہے مسلمان کیسلے بنن گے فرقے جیسلے مشرکاں وچوں بنن گے مشرکاں ورگے بنن گے کافراں ورگے بنن گے ان گل سناواں سمجھاواں مسلماناں وچ پہلا فرقہ مولا علی دے دور وچ اٹھیا توجہ ہے مولا علی دی محبت دا دعویٰ کرنے والے سب تو پہلا شخص کون سی عبداللہ بن سبا یہودی کون سی یہودی نے فرقے بنائے پہلے دن یہودی نے فرقے بنائے اللہ نے دسیا فرعون نے بنائے پھر یہودی کتے نے بنائے کہیں بنائے گل سمجھو ہے نا انترے مرونا قرآن فرمایا فرعون نے بنائے نا چوپ ایمیں لعنت پائی جائے جے پاویں گا انہاں تے لعنت تے اساں سارے تے پہ جانی
خیال کری تو ادھروں نہ ہونا توجہ ہے پاکستان میں فرقے پاکستان میں پارٹیاں پاکستان میں لڑائیاں پاکستان میں دہشت گردی پاکستان میں قتل و غارت کون کرواتا ہے؟ حکومت والے ہو تمہارے گھر کا حوالہ نہ پیش کر دوں پاک رسول نے فرمایا 71 فرقے بنے یہودیوں کے 72 بنے عیسائیوں کے 73 بنیں گے تمہارے ایک ہوگا جنتی یہ حدیث ترمذی ہن ذرا غور کرنا حضور نے کیوں فرمایا نال انہاں نو کیوں رکھیا 71 بنے یہودیاں دے 72 بنے عیسائیاں دے 73 بنن گے تواڈے انہاں دوواں نو انہاں نال کیوں رکھیا نبی اشارہ ماریا او پرانے کھڈکار کمینے تواڈے وچ وی اوناں ہی بناونے ہونے ہائے 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 کیا بات ہے جس لئے انہاں دے پیچھے لگو گے تواڈا ایک انہاں بتا دینا توجہ نہیں فرمائی ہن بناونے سن انہاں بناونے سن تے اوہی بنا رہے ہیں تے سنو اللہ قرآن دسیا فرقے بندے کیوں نے وقت کوئی نہیں لیکن تھوڑی جی گل دس فرقے کیوں بندے ہیں دساں دین ہوندا ایک رسول تے فرقہ بناوندا ہی نہیں کہ بناوندا ہے رسول پاک سچا دین دسدا ہے صحابہ انہاں تو لیندے ایویں او نہیں بناؤ ہن کیویں بندا ہے توجہ کی کر رہے یار تماشا بنا دو کیا کہہ رہے ہیں میں کیویں بندا دساں اللہ اکبر ساڈے اماماں نے لکھی گل ایک ہوتا ہے فتنہ شہوات ایک ہوتا ہے فتنہ شبہات شہوات دا مطلب ون سونیاں خواہشاں چاہتا ہرس دنیا دا ہرس پہلو پھر اپنے دنیا دے ہرس و حوث پورا کرن دی خاطر پھر دین وچ شبے اعتراض نمیاں تو نمیاں بدعتاں او کڈ کے دین نو خراب کرنا شروع کر دیندے نے یعنی پہلو محبت اٹھدی ہے دنیا دی پھر فرقہ بندا ہے ہن آپ ہی سوچ لے سکول دنیا دا پیار پاوندا ہے یا دین دا پیار پاوندا ہے سچی جس لئے دنیا دا ہڑکا کتا بنا چھڑا ایڈا ہڑکا کتا دے بنیا کھڑا ہوندا بھی یار نوکری واسطے مودہ ہو کے پیچھے آندا مار جڑی شے مارنی اساں کلندر سانو پرواہ کوئی نہیں ایڈا ہڑکا تے ہویا کھڑا دنیا دے مگر وہ بندے دے پتروں سمجھ رہے ہو کہ نہیں کیا بات ہے یہ ہو جا بندہ جو کھلوتا ہوئے تھے انہوں پیچھو چھیڑے انہوں کڑی پرواہ ہونی وہ آندھا میرے خلاص سے پہلے ہی کھلے پتہ نہیں اندھی دن سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی
پھیلائی دنیا دی ہوس، پھر فتنے شبہات پیدا ہوتا ہے، دین کے خلاف شیطان اندر بھرنا شروع کر دیتا ہے، پھر کدی او دے نال لگ گیا، 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 یہود نال لگ گیا، فلان نال لگا، پر چلی دیا تاں کر کے اللہ دے ولیاں دا ہکو فرقہ جنوں اہل سنت و جماعت کہندے ہیں۔ یہ فرقہ نہیں، حقیقت مذہب ہے۔ کیوں؟ اللہ والے پیٹو نہیں ہوندے، پیٹو نہیں ہوندے۔ کیا بات ہے؟ جڑا پیٹو نہیں انہیں فرقے نہیں بناؤں، پیٹو فرقے بناؤں۔ کتاب ہے، گھر دا حوالہ سارا دیواں۔ بریگیڈیئر ریٹائر سید احمد ارشاد ترمذی، سابق چیف آف سٹاف ڈائریکٹریٹ جنرل آئی ایس ایس دا ڈائریکٹر جنرل آ بیٹھا ہے اپنی پوری وردی دے نال۔ اس کتاب لکھیے حساس ادارے اردو ایڈیشن، یعنی اصل ایسی انگلیش، پھر کسے اردو ترجمہ ہوتا ہے، وہ چھپا ہے۔ اس سے لکھے ہے پاکستان جو بھی ہوتا ہے فرقہ بنتا ہے، فرقی بن دی، پاٹا بن رہا ہے یا پارٹی بن رہا ہے، یہ سب امریکہ بنا ہے۔ ایتھے او دی حکومت ہے کہندہ اور کسی دی نہیں۔ انہیں ایک کہانی بھی لکھی ہے، عدل نامراد پیپل پارٹی ہے نامرادو، جڑے اصل ہیں انہوں نے نام نہیں دے سارے شتا ہوئے تھے انہوں نے پارٹی ایدھے میں لکھے ہے ہنری کسنجر، ہنری بھٹو دور دے اندر امریکہ دی بادشاہ دی کارالی سمجھ نہیں کی سی، یا اتھو دی پر خیال دے وزیر خارجہ سی، یا اتھو دی ایتھے جڑے ہوندے نے سفیر او سی۔ انہیں آکھیا بھٹو نے، مسٹر بھٹو جب گاڑی آ رہی ہو تو راستہ چھوڑ دینا چاہیے، ایسے طریقے ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ۔ یعنی روس کی طرف وہ رخ کر رہا تھا نا، روٹی کپڑا اور مکان، جس کو کہتے ہیں سوشلزم۔ سوشلزم کا نعرہ مار رہا تھا سرمایہ داری کے مقابلے میں، تو انہوں نے کہا، اس نے کہا مسٹر بھٹو کو، مسٹر بھٹو ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ مہنگا پڑے گا۔ اینی گل کی تھی، پٹو ہس پیا، ساری کہانی وچ لکھی، پھر امریکہ پٹو نو کیویں مروایا، سارے وچ لکھی۔ ہن میں پوچھنا یہ فرقے، یہ پٹو دا فرقہ یا فلانے دا فرقہ ہے، تے سارے نوں پھر مارن تے لاتھ نال چلاون دا کام جو پیچھوں امریکہ برطانیہ وہ پہ لیندے نے، تے ہن فرقہ ملکاں بنائے، فرقے واریت کتھوں آئی؟ خیر تے ہے وہ تواڈے وڈیرے لکھدے نے فرقہ واریت اتھوں آوندی، تسی آوندے ہو مولوی لے آوندے نے۔ ہاں انہاں ضرور ہے حکومت آڑے ہو، تساں ساریاں پارٹیاں سب جھگڑے فساد بناؤں دے ہو، لیکن ایک قصور ملا کنجر دا ہے تے پیر کنجر دا کہ او استعمال ہوندے نے تواڈے ہتھاں وچ، جے میں تساں چاہندے ہو پیسے دیندے ہو، لالچ لولچ دیندے ہو، کہندے آئے جیوندے رہو، اسی تے انہاں پیسے دی خاطر 20 روپیے دے مگر 100 روپیے دے مگر ختم لمحہ کر چھڑ دے۔
تساں سانو کروڑ روپیہ پہ دیندے ہو سمجھ نہیں لگی تساں ویکھیا ہونا مولویاں دے کام میرے نال ایک مفتی پڑھاوندا سی جامعہ شمسیہ اس آپ مینوں کہانی سنائی مفتی سی قسم خدا جامعہ نعمانیہ دا مفتی سی مولوی صدیق دا نام سی فوت ہو گیا اللہ مغفرت کرے شاہ جی اس میں نے سنایا جامعہ نعمانیہ لاہور چکلے دے وچ چارے پاسوں چکلا ہے ٹکسالی اندر جائیے نا ہیرا منڈی دے وچ ہے وہ جامعہ نعمانیہ ادارہ تے بہت بڑا پرانا پیر میرے علی شاہ اتھے پڑھدے رہے وہ مینوں ہن پہ سناوے مولوی صدیق آندا چشتی صاحب میں گلاں کردا رہندا سی نا مدرسے پھر اونوں بھی کوئی ٹھڑک لگا تو اس آگے بھی چل لقمہ میں بھی دے لواں اور شریک ہویا میری گل تے آکھن لگا جی چکلے والے آ گئے کنجر ملے انہاں ساڈے مدرسے چ کے آن کے آکھیا کہ جی ختم پڑھاونا اسی آ کے بچے بھیج دتے نال استاد بھی چلا گیا ہن ختم سارا پڑھ پڑھ کے فارغ ہوئے تو انہاں کو آکھیا کنجراں نے مول صاحب دعا کریا جی کاروبار مندا ہے قسم ذات نے میرے سامنے قرآن کھولیا مولوی مفتی صدیق دی زبانی تن آگے مولویاں موڑ آکھیا اللہ انہاں دا کاروبار تیز کر قسم و ذات دی کر کے کہنا جدے قبضہ قدرت میری جان ہے گجرات میں گیا جنازہ پڑھایا ہے سنگی نے میرے بوجھے 1 لاکھ روپیہ ہزار دی دتی پوری میرے جیب چھوڑ میں چوکوں واپس کی تھی میں کہ بیلیا میں 20 سال ہو گئے 25 سال میں نہ میت دے گھر دا کھانا کھاتا نہ پیسہ لے میں 1 لاکھ روپیہ انہوں چوک کے واپس سے کیتا ہے اور مولوی دی جان نہیں نکل جانی سن دیا تے یہ بڑھوے ساڑھا مقابلہ کرنے لکھ لعنت بنا مراد سورا تو مسیحہ دے ٹکر نو رو میں اللہ دے فضل و کرم نال میں 55 سال دا بیٹھا میں کبھی مسجد وچ تنخواہ رکھ کے نہیں رہا میں آکھیا بھائی میں دین بیان کرنا مینوں تساں ٹکرنا نہیں کچھ دیو نہ دیو تہاڈی مرضی میں مطالبہ نہیں کرنا تاریخ گواہ ہے لاہور دے مضافات دی ہر مسجد جتھے میں رہا آکھن کے سخت بڑا سی پر لالچی کوئی نہیں سی تے جیڑا لالچی نہ ہوئے مڑے کھریاں ہوندے تو نکل دی ہیں اور سمجھ آئیے سننے ہو کہ نہیں تے جنہ ظالمان اللہ اکبر کفر دی نوکری آستے ساری خوش گواہ بہنے یہ دین بیان کرنے سچی دسو کبھی مولوی کسی نے تانوں دھی بہن دے پردے دا سبق دیتا ہے لطیفے دی گل ہے شاہ رضا ایک مولا وہ جی مفتی ہے جی نظامیہ دا اچھا جی انہیں آکھیا جی اللہ حضرت نے لکھیا نوکری کہ میں تے اپنے دین نوں کہ انہیں کرا کے اوتھے تک لے گئے فلان اللہ حضرت لکھی بیٹھے میں چشتی ہے میں کہی جاندا ہے اور بندہ میرے کول آ گیا بیچارہ انہیں آکھیا جی اللہ حضرت لکھی بیٹھے میں کہیا اورا میں انہوں ایویں امام میں دلے نوں کدی امام مان سکدا ہی نہیں اعلیٰ حضرت غیرت والا سی میں تاں تو انہوں امام منی بیٹھا نہیں تے میں دعائی خدا دی
لیا میں کہا میں جس نے کٹ کے بکھایا نا تو اللہ حضرت نے ایک مقام تے لکھیا عورت یہ کام کرن جاوے بھی صحیح نا کسی دے گھارے تے فرمایا او ہوئے جد منہ وچ ایک دند نہ ہو. میں کہا جی مفتی صاحب نے آخی حضور نوکری دا اللہ حضرت تے فرمایا ہے تیری نانی نو تے دلہ تو دھی بھیج بیٹھا لاکھ لعنت تیرے تے وہ دلہ وہ تے دفتریں تے الٹ کام میں لوی چوچی لینی جیس لے تھوڑی جی پکڑ لڑنی ریٹائر وہ کنجرہ جیس لے آلہ حضرت فرمان دینا حالے نہیں لگ سکتے وہ لگ لگ کے فارغ ہو جیس لے پاسا اگو آلہ حضرت فرمان دینا کسی قسم سے فتنے کا خطرہ نہ ہو. میں کہ حضرت صاحب آلہ حضرت کہتا کسی قسم کے فتنے کا خطرہ نہ ہو. یہ تھے فتنہ ہی دیتی یہ جو بڑے کھڑے روزانہ اور فتنہ ہی بڑے لگا اور بھی بڑھتا ہے روزانہ فتنہ بڑے کھڑے کنجرہ تے حالے تو یار ایمان نال دسو انہاں لوکاں نے دین بیان کرنا انہاں لالچیاں کتیاں میرے دوستو بہت کچھ اس موضوع دا پاسے رکھ کے کچھ حصہ جناب نے سنایا باقی کا حصہ انشاءاللہ کل تساں دوستان نے جنہوں فرصت ہوئے کل بیریہ لاہور دے جلسے تے ضرور ہونا جڑے جنہوں نے فرصت نہیں ماڑے بندے ہو کم ماڑے ہو پر کل مانار ماری اسا مسکین اس لعنت تو بچے ہیں سانو بچائی